اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربک تتماری۔ پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کو کس طرح ہلاک و برباد کیا، اور نوح علیہ السلام کے قوم کتنے ظالم تھے اور سرکش تھے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، لہذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے کہ اے انسان، تم لوگ اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنی ساری نعمتیں ہمیں دے رہا ہے تو اس کے باوجود بھی کفار و مشرکین شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ تو ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، یہ کوئی نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک سمجھیے کہ ایک فکس کر دیا گیا ہے، بس اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اسی کو خراب کرنے میں اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں کیا ہے خراب کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اتنی ساری جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے تو اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ ھذا نذیر من النذور الاولیٰ، کہ اے انسان کہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تو اور پچھلے پیغمبروں کی طرح یہ پیغمبر بھی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو دنیا کے اندر آئے ہیں تو اس سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے تو وہ بھی خبر دیتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو یہ پیغمبر بھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ بھی لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو بتلاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ آزفۃ الآزفہ، ایک وقت ہے جو بہت جلد ہی قریب ہے، جو آنے والی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ تو قیامت کیا ہے؟ بہت جلد ہی آنے والی ہے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ یعنی قیامت جو آنے والی ہے، اس قیامت جو آئے گی اس کو ہٹا کون سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہٹا سکتا ہے۔ کوئی اگر مصیبت آئے تو انسان خوب رو رو کے پریشان ہوتا ہے، سر پٹکتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، خوب کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتا ہے، پھر بعد میں آگے چل کے ختم ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے ایک وقت۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے جی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس چیز کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اسی بات میں حیران میں ہو؟ حیران میں یعنی کہ کیا تم قیامت کے تعلق سے جو باتیں سنتے ہو کہ قیامت آئے گی، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، قبر سے اٹھیں گے، سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو یہ ساری باتیں سن کے تم کو حیرت ہو رہی ہے، تعجب ہو رہی ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حقیقت ہے، اور یہ حق ہے، ہو کر رہے گا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق بنا کر ہنستے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ کفار مشرکین مذاق بناتے تھے اور ہنستے بھی تھے کہ دیکھو یہ محمد کیسی باتیں کر رہا کہ قیامت آئے گی، سب کو اللہ تعالیٰ موت دیں گے، پھر دوبارہ زندہ کریں گے، پھر میدان محشر میں جمع ہوں گے، وہاں حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہوگا۔ محمد تو عجیب بات کر رہا ہے، تو اس پر یہ لوگ ہنستے تھے آپس میں جی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم لوگ روتے نہیں ہو۔ یعنی جب جہنم کا تذکرہ ہو اور عذاب کا تذکرہ ہو تو تم ہنستے ہو، بلکہ وہاں پر ہمارا آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رونا چاہیے، ہلکے سے آنکھ سے آنسو بھی نکلنا چاہیے کہ بھائی واقعی میں اللہ تعالیٰ عذاب لیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو عذاب دیں گے، سب کا حساب لیں گے۔ تو اس وقت انسان حساب نہیں دے سکے گا۔ اور دنیا کے اندر کوئی انسان کسی سے حساب لے لے 1 مہینے کا، 1 سال کا، تو انسان سوچتا کہ یار 1 سال کا حساب دینا تھوڑا ٹائم لگے گا،
سو اس کے دل کے اندر کیا ہلکی سی ہچکٹاہٹ محسوس ہوتی ہے. یہاں تو 70 سال 80 سال کا حساب دینا ہے، وہاں کیسے کیا ہوگا؟ اسی کی تیاری کرنا ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا جو ہے مذاق بنا کے ہنستے رہتے ہو. ولا تبکون، اور تم سب کے سب جو ہے اور روتے نہیں ہو. جی اب سمجھ لینا اس وقت مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے. یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. اچھی بات کسی سے کہیے تو بہت کم ہے کہ کسی لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی ہے بات. بہت کم مشکل باتیں جو ہے بہت پیچیدہ ہوتی ہے، اس کا سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آتی ہے کچھ دیر کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم سب کے سب جو ہے ایک غفلت میں ہو، اور ایک سمجھو کہ جو ہے ہنسی مذاق، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، لہٰذا تم سب کے سب اللہ کے سامنے کیا کرو؟ جھک جاؤ. وَاعْبُدُوا، اور اللہ کی بندگی کرو. جی یہاں پر سجدہ ہے، سب لوگ سجدہ کر لیجئے گا. جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہی چیزیں بتلا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم اور آپ جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں تو اس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. قرآن نے پچھلے آیت میں کہا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جو ہے تعریف کبھی نہ کرو. اپنے آپ کو یہ نہ کہو کہ میں بہت پاکیزہ ہوں، میں بہت نیک ہوں. نہ نہ نہ، اسی نیکی کو چند منٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے ختم کر سکتے ہیں. ہلکا سا تکبر انسان کرے گا، ختم. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم جو ہے بہت نیک صالح انسان ہیں، ہم بہت کچھ کیا ہے، یہ کیے ہیں وہ کیے ہیں. جتنا آپ کیے ہیں اسی کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا ختم کر سکتا ہے. قارون نے کیا کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ موسیٰ ہم نے اپنی علم سے کمایا ہے، محنت سے کمایا ہے. کیا ہوا؟ صبح ہوئی کہ معلوم چلا کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھنسا دیا مال کے خزانہ کے ساتھ. سب لوگ پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ کل تک تو قارون کہتا تھا کہ ہمارے پاس بہت خزانہ ہے، ہم اپنی محنت سے کمائے ہیں. کیا ہو گیا؟ سب ختم. اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنے اوپر کبھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار بندے سے کام لے رہا ہے. یہ الفاظ ہیں. اور یہ علماء کرام اللہ والے بھی یہی کہتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے بارے میں اللہ اتنی بزرگ، کیا اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ دیا تھا. انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں. وہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کیا کر رہے ہیں دعا میں؟ یا اللہ مجھ جیسا گنہگار بندہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. جو پوری رات تہجد میں گزار رہے ہوں، روزانہ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوں، اور ہزاروں کتابیں لکھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ان کی دینی خدمات ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کیا کریں کہ یا اللہ میرا نیک اعمال کچھ بھی نہیں ہے، ہم خالی ہیں، ہم تو گنہگار بندے ہیں، بس تو اپنا کرم کرے گا تو ہو سکتا ہو جنت میں ہر کسی جگہ مل جائے. یہ دیکھیے، جنہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہو، ہزاروں کتابیں لکھی ہو، اللہ کے راستے میں نہ جانے کیا کیا دین کے کام کیے ہوں، آج ہم لوگ ہلکا سا صرف 5 وقت کی نماز ادا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں ارے واہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. نہ نہ نہ، نیکی کس طریقے سے ختم ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ہلکا سا ریا آ گیا، دکھلاوا، ختم. ہلکی سے تکبر آ گئی، ختم. دن بھر کی نیکی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. جی بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.